سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 105. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اور یہ جو کافر ہیں اور اہل کتاب اور مشرک ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرک، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر تم پر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے چن لیا یا خاص کر لیا اپنی رحمت سے جس کو چاہا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہم نے ذکر کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرک ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر کوئی بھلائی اللہ کسی اور پہ نازل ہو. یہ چاہتے تھے اہل کتاب کے کافروں سے مراد یہود کے وہ قبائل جو مدینہ میں اطراف میں آباد تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو، یا وہ نبی بن کے مبعوث ہوں، یا ان پہ قرآن حکیم آخری کتاب اتاری جائے. وہ اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، حسد کرتے تھے. اور مشرکین مکہ مراد ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ نے اتارنا ہی تھا تو نعوذ باللہ کسی بڑے چودھری پہ اتارتے، یہ مکہ کا در یتیم ہی ملا نعوذ باللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نے چن لیا. اس آیت مبارکہ کے حصے کا مفہوم یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے خاص کر لیا، چن لیا اپنی رحمت سے جس کو چاہا. اور اللہ نے کس کو چاہا؟ ہمارے حبیب مصطفیٰ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے چاہا؟ اللہ نے چاہا. اللہ نے چاہا اور انہیں چنا، اور چننے کے بعد اپنی رحمت اور اپنا قرآن، اپنی وحی، اپنی نبوت کے آخری تاج کو میرے حبیب کے سر پہ سجا دیا اور ساری دنیا کو بتلا دیا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. حدیث پاک کا مفہوم تفسیر میں ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری انسانیت کے دلوں پر نظر ڈالی، اور پھر سب سے پاک، پاکیزہ، عمدہ، اعلیٰ، افضل ترین دل حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کا پایا، اور پھر ان کو اپنا آخری نبی چن لیا. یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے ساری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا، پھر عرب میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آخری نبی ان کو مبعوث فرما دیا. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے ذکر کیا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، اس میں مشرکین کو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، کبھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے، کبھی اس سے بدل دیا جاتا ہے، کبھی اس حکم کو، ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محو کر دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے جب اللہ کی طرف سے اگر یہ کلام پاک نازل شدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی بار ارشاد فرما دے کہ یہ حکم ہے، بس بات ختم. یہ کیا روز روز بدلا جاتا ہے، نعوذ باللہ خود سے گھڑا ہوا ہے، کبھی کوئی حکم دیتے ہو کبھی کوئی حکم دیتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے حبیب کی اور فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کا منسوخ کرنا اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا محو کر دینا یا اس سے بہتر یا اسی جیسی کوئی اور حکم لے آنا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اس لیے ہے کہ تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جس آیت کو چاہے منسوخ کرے، جسے چاہے باقی رکھے، جسے چاہے بدل دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے. اور اس میں انسان کی بہت سی بھلائیاں تھیں اس دور میں، جیسا کہ ہم شراب کی حرمت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی کراہیت کا احساس دلایا، کیونکہ ان کی گھٹی میں ایک طرح سے پڑی ہوئی تھی، ان کے روزمرہ کے مشروبات میں پینے کا سامان تھا یہ. تو یعنی جیسے دعوت میں آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور آپ اس کے لیے کوئی خاص چیز بناتے ہیں تو اس کی جگہ پہ یہ شراب لا کے پیش کر دیتے تھے، حلال جو تھی، یعنی ان کے معاشرے میں عام رواج تھا، معمولی بات سمجھی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دم سے حرام نہیں کیا، بلکہ پہلے بتایا کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. پھر یہ کہا کہ جب تم نماز کے وقت میں ہو، نماز کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، تو نماز کے وقت میں پینا چھوڑ گئے، یوں کراہیت محسوس کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس حکم کو نازل فرمایا اور حکم دیا کہ شراب حرام کر دے گی. اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں ایک محفل میں ساقی بنا ہوا تھا جس وقت یہ حرمت کا اعلان ہوا، مدینہ کی گلیوں سے آواز آئی تو میں نے دیکھا لوگوں نے منہ کو لگے جام پھینک دیے.
یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اور اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش ہوئی ہو، بارش کا پانی بہ رہا ہو۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس نے جب جس حکم کو جیسے چاہا نازل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے نازل کرے، جو چاہے منسوخ کرے، جو چاہے باقی رکھے، جو چاہے بدل دے۔ آیت نمبر 107، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی تو ہے جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے عقیدہ بھی درست کروا دیا کہ اللہ نے ہی آیتیں نازل کی، اللہ ہی نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو نبوت کے لیے چنا، آخری نبی بنایا، ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ سجایا، اور پھر جن آیتوں کو جس طرح سے چاہا نازل فرمایا، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اب تم جان لو بادشاہی زمین و آسمان کی اللہ ہی کے پاس ہے، تمہاری خواہشیں، آرزویں، امیدیں یہ اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کی مرضی، منشا اور اللہ کی رحمت و فضیلت و عظمت جو اللہ کسی کو عطا کر دیں وہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جان لو، اب تم نہیں سمجھ سکے ابھی تک، یعنی آیت کا مفہوم یہ مل رہا ہے ہمیں کہ اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور تمہیں اللہ کے سوا کوئی ولی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ تو یہ ایسا دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، میرے نبی کا ادب کرے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و تقدس کرے گا اور ان پہ ایمان لا کر زندگی بسر کرے گا اللہ کے احکامات کے مطابق، سنت کے رسول کے مطابق، وہی کامیاب ہے۔ اسی کا اللہ بھی دوست ہے، اسی کا اللہ بھی مددگار ہے ہر قدم پہ، ہر دور میں، ہر جہان میں، اور اسی کے لیے کامیابی ہے۔ جو اس کے برعکس ہے تو اس کا نتیجہ بھی اس کے برعکس ہے۔ اب یہاں پہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اپنے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا احساس رکھنے والے ہیں اور کوشش بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارا ولی ہو دنیا میں بھی اور مددگار رہے دنیا اور آخرت میں بھی، ولی بھی اور مددگار بھی، اور ہمیں اطاعت رسول میں زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آمین۔